صدق اللہ مولانا العظیم۔ بیان فرماتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفع کے لیے ایک مثال تمہارے ذاتوں کی کیا ہے تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، کہ وہ سانجھی و شریک ہو اس چیز میں جو رزق دیا ہم نے تم کو، پھر تم اس میں برابر ہو، اندیشہ کرتے ہو تم ان کا مثل اندیشہ کرنے تمہارے اپنی ذاتوں کا۔ ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم قدرت کی نشانیوں کو ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی اور اپنی پہچان و تعارف کی، اپنی توحید کی مختلف آیات، مختلف نشانیاں، مختلف دلیلیں ہمارے سامنے پیش کی تھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی اسی بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ رب کائنات چونکہ مہربان ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی منشا یہ ہے کہ میری مخلوق مجھے پہچان جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایک ہی بات کو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف اسلوب سے، مختلف طرز سے پیش فرماتی ہے، شاید کسی کو کسی انداز سے سمجھ آ جائے، اور پھر بات کو جب مثال سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مالک ہیں، ساری مخلوق اس کی مملوک ہے، مخلوق ہے، غلام ہے، باندی ہے، نوکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک ہیں، اور صرف مالک نہیں بلکہ خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں، قادر بھی ہیں۔ ہماری ملکیت میں بھی کئی ساری اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں عارضی طور پر دی ہیں۔ کوئی بندہ زمین کا مالک ہے، کوئی جانوروں کا مالک ہے، کوئی بندہ پرانے زمانے میں جیسے غلام لونڈیاں ہوتی تھیں ان کے مالک، تو مختلف چیزوں کا انسان بھی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مثال دے کے بیان فرمانا چاہتے ہیں اپنی توحید سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، جن کو تم میرے سوا خدا مانتے ہو، خدائی اختیارات دیتے ہو، وہ سارے میری مملوک ہیں، میرے غلام ہیں، وہ سارے میرے محتاج ہیں، وہ سارے میرے بنائے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے بھی جن کو تم خدا مانتے ہو میرے بنائے ہوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بنایا انسان کو، انسان نے اپنی ہاتھوں سے بنا لی ہیں کئی مورتیاں، کوئی پتھر، کوئی معبود، کوئی خدا، بہت سارے۔ تو اب انسان اللہ کا بنایا ہوا، پھر انسان اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بناتا ہے اور پھر اسی کو خدائی اختیارات بھی دے ڈالتا ہے کہ یہ نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ اگر اس کی نظر کرم ہوئی تو کام بنتا رہے گا، اگر اس نے نظر پھیر لی تو بس یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ خدا تبارک و تعالیٰ کا خیال تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جب میرے بنائے ہوئے، میری مملوک، میرے خادم، میرے نوکر، میری محتاج مخلوق کو میرے برابر لا کھڑا کرتے ہو، تو اس وقت تم یہ کیوں نہیں سوچتے اگر تمہارا کوئی نوکر ہے، تمہارا کوئی ملازم ہے، تمہارا کوئی محتاط ہے، تمہارا کوئی غلام ہے، تمہاری کوئی باندی ہے، آیا تم اس کو بھی اپنے گھر، اپنے مال میں برابر کا اختیار دینے کو تیار ہو کہ بھی میرا نوکر ہے، اس کو میرے برابر کی حیثیت ہے؟ جیسے مال کے اندر میں اختیارات رکھتا ہوں اپنے گھر میں، زمینوں میں، چیزوں میں، بالکل اس کو برابر میرے برابر کی اتھارٹی ہے، برابر کے اختیارات ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی اپنی عارضی ملکیت رکھنے کے باوجود کہ تمہاری ملکیت ہے کس حیثیت کی،
انتہائی عارضی ملکیت ہے تمہاری، تم عارضی ملکیت والے اپنے کسی محتاط کو، اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو اپنے برابر کی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہو، جبکہ تم ان کے مالک عارضی ہو، خالق نہیں ہو، رازق نہیں ہو۔ میں تو خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، لیکن پھر تم میری مخلوق کو، میرے غلاموں کو، میرے محتاجوں کو پھر میرے برابر کی جب حیثیت دیتے ہو تو تمہیں کیسے اچھا لگتا ہے؟ اپنے محتاج کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کے محتاج کو اللہ کے برابر جب کرتے ہو تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ مثال دے کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری توحید کو سمجھو، ایک عقلی بات ہے۔ اور جب کوئی انسان سیدھی سادی عقل میں آنے والی بات اس کو نہ خود سوچے اور نہ کسی اور کے سمجھانے سے سمجھنے کے لیے تیار ہو تو پھر ایسا بندہ جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عقل کو، سوچ کو، فطرت کو، استعداد کو ایسا معوف کر دیتے ہیں کہ اس کے عقل پر خدا کی پھٹکار پڑ جاتی ہے کہ وہ معقول چیز، عقل میں آنے والی چیز جو دوسرے انسانوں کے لیے حق کو سمجھنے میں معین، مددگار، معاون ثابت ہو رہی ہوتی ہے، اس ضدی اور جہالت پسند کے لیے الٹا گمراہی کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں استعداد دی ہے ہم اس سے کم از کم اتنا تو سوچیں کہ جب میں اپنے نوکر کو اپنے برابر کی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوں، ایک ہے میرا پارٹنر جو میرے ساتھ حصے میں شریک ہے، چاہے برابر کا، آدھے کا ہے، تہائی کا ہے، چوتھائی کا ہے، میری اور اس کی چیز مشترک کا ہے، اور ایک ہے فرض کرے ایک بھینس ہے، دو بندوں کے درمیان سانجھی ہے، ایک آدھی ایک کی آدھی دوسرے کی، لیکن اس کو چرانے کے لیے نوکر تیسرا رکھا ہوا ہے۔ اب ان دو کا جو معاملہ ہے ان میں سے تو کوئی ایک آدمی اس کے بارے میں کچھ کرنے سے پہلے دوسرے بھائیوال سے مشورہ ضرور کرے گا کہ بھی وہ آخر حقدار ہے، آدھے کا مالک ہے، لیکن جو ملازم ہے جس کو بھینس کو چرانے کے لیے رکھا ہوا ہے کیا اس کو بھی یہ اپنے برابر کی حیثیت دیں گے کہ بھی ہم دو تو اس کے اندر بھائیوال ہیں، مالک ہیں، سانجھی ہیں، ہمارا تو حصہ ہے، لیکن تجھے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، تو ملازم ہے، کیا اس کو بھی ہم وہ اختیار دیں گے، وہ برابری دیں گے کہ بھی وہ بھی بھینس کے بارے میں بالکل وہی اختیار رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے جو یہ دو سانجھی بھائیوال رکھتے ہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ تو فرمایا بھائیوال سے تمہیں ڈر ہوتا ہے، ملازم سے ڈر تو نہیں ہوتا۔ بھائیوال سے مشورہ کرتے ہو، ملازم سے مشورہ تو نہیں کرتے ہو۔ تو میں اللہ کا تو کوئی سانجھی نہیں ہے، اکیلے میں نے آسمان بنائے، اکیلے میں نے زمینیں بنائیں، اکیلے سورج چاند کا نظام بنایا، اکیلے سردی گرمی کا نظام، اکیلے موت و حیات کا نظام، ساری کائنات کے ذرے کو بنانے میں وحدہ لا شریک اللہ، نظام کو چلانے میں بھی وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی، ضربہ بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لکم تمہارے نفع کے لیے، مثلا ایک مثال، من انفسکم، اور وہ مثال تمہارے اپنے اندر کی ہے، تمہارے اپنے ماحول معاشرے کی ہے، 24 گھنٹے تمہیں اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا ہے تمہارے لیے تمہارے غلاموں باندیوں میں سے کوئی سانجھی شریک بھائیوال، فیما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے تم کو روزی رزق دیا ہے، فانتم فیہ سوا، پھر تم اس میں برابر ہو، یعنی جو اختیار تمہارا ہے وہی اختیار تمہارے نوکر کا بھی ہو، وہی اتھارٹی اس کی بھی ہو، تم اس میں برابر ہو۔ کیا ایسا کرتے ہو؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم اس سے بھی ایسا خوف و اندیشہ رکھو جیسا اپنے آپ سے رکھتے ہو۔ اپنے سے تو انسان کو ہوتا ہے کہ میں نے اگر یوں کیا تو نفع ہوگا، نقصان ہوگا، مجھے بھگتنا پڑے گا، لیکن نوکر غلام کے بارے میں تو ایسی بات نہیں۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہم اللہ کی قدرت کی نشانیاں، شریعت کے احکام، آیات الہیہ کو، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں، اور جو بیچارے عقل کی دی ہوئی اللہ کی نعمت کو استعمال ہی نہ کریں،
تو پھر ان کا تو حال ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مہر لگ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ جاتی ہے، پھر اللہ وہ استعداد، لیاقت، فطرت واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔